السلام علیکم سامعین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور آج ہم بات کریں گے تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ ملک کا تعلیمی نظام توجہ کا متقاضی ہے۔ ایک اہم موضوع پاکستان کا تعلیمی نظام ایک اہم موضوع ہے جس پر حکومت کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا معیار اور دستیاب سہولیات ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ تاہم پاکستان کے تعلیمی نظام میں کئی خامیاں ہیں جو اس کی بہتری میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ حکومت کو ان خامیوں پر غور کر کے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے مستقبل کو روشن بنایا جا سکے۔ ہم مختلف پروگراموں میں ان کی نشاندہی کرتے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس میں دکھاتے بھی رہے ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ ہم نے فوکس کیا ہے اور ماہر تعلیم کو اپنے پروگراموں میں مدعو کیا ہے، انہیں آن لائن سیشنز میں لیا ہے، یا پھر ان کے کسی بھی پیغام کے ذریعے ہم نے ان کی رائے اس حوالے سے آپ تک پہنچائی ہے۔ ہم کچھ گفتگو کریں گے اور آخر میں پھر ہم اس پروگرام کے لیے ایک پیغام ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ تو ذکر ہو رہا تھا کہ تعلیمی معیار پاکستان میں تعلیمی معیار میں فرق ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے معیار میں واضح فرق ہے جو نظر آتا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار عمومی طور پر کمزور ہوتا ہے، جبکہ نجی اسکولوں میں بہتر تعلیمی معیار نظر آتا ہے۔ حکومت کو سرکاری اسکولوں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ تمام بچوں کو یکساں معیار تعلیم فراہم کی جا سکے۔ سرکاری اسکولوں کی حالت زار کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور خاص طور پر ان سرکاری اسکولوں کی جو گاؤں، دیہات، گوٹ، دور دراز علاقوں میں موجود ہیں، ان کی حالت بڑی ابتر ہے۔ دوسرا ایک اہم چیز ہے یکساں نصاب کی عدم مطابقت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے تعلیمی نظام میں مختلف بورڈ کے نصاب میں مطابقت کی کمی ہے۔ ہر صوبہ اپنے نصاب ترتیب دیتا ہے جس سے طلبہ میں فرق اور عدم مساوات پیدا ہوتی ہے۔ حکومت کو نصاب میں یکسانیت لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایک معیاری نصاب ترتیب دینے کی اشد ضرورت ہے جو تمام صوبوں میں نافذ ہو۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ پھر آتا ہے اساتذہ کی تربیت۔ مختلف پریس کلبوں میں جب اساتذہ کا احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، کچھ صحافی ان کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کی تربیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے قابل اساتذہ بھی ہوتے ہیں، لیکن چند ایک کی وجہ سے وہ پورا ایک دھبا سا نظر آنے لگتا ہے۔ تو اساتذہ کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ 80-90 کی دہائی میں چلے جائیں، اس سے پہلے چلے جائیں، لیکن 80-90 کی دہائی تک کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کے قیام کے بعد سے 80-90 کی دہائی تک جو سرکاری اسکول تھے ان کا نظام تعلیم ایک بہت مضبوط اور بہت بہتر تھا، یعنی جو کسی بھی آج کے پرائیویٹ اچھے اسکول سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا تھا۔ اب اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اساتذہ کی تربیت اور قابلیت میں کمی بھی تعلیمی نظام کی بہتری میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ بیشتر اساتذہ جدید تعلیمی طریقوں سے ناواقف ہیں اور ایک وہی موروثی اور پرانی جو ان کی تربیت ہے اسی پر وہ چلتے ہیں اور اسی پر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور تدریس کے وہی معیاری طریقے اپناتے ہیں، جبکہ جو نئے جدید طریقے ہیں ان سے وہ ظاہر ناواقف ہوتے ہیں۔ اساتذہ کی تربیت اور ترقی پر خصوصی توجہ
دی جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جدید تدریسی طریقوں سے واقف ہوں اور مؤثر تدریس کر سکیں۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے مختلف ورکشاپس، ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کے انفراسٹرکچرز کی کمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ بنیادی سہولیات اور انفراسٹرکچر، بہت سے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان تو میں کیا کہوں، سرے سے وجود ہی نہیں ہے، جیسے کہ مناسب کلاس روم، لیبارٹریز جو تجربہ گاہ کہلاتی ہیں، بچوں کے لیے لیٹرین وغیرہ کا یعنی بیت الخلاء۔ حکومت کو تعلیمی اداروں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے پر سرمایہ کاری کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ طلباء کو بہترین تعلیمی ماحول مل سکے اور تعلیمی اداروں کی حالت بھی بہتر ہو۔ ظاہر ہے جب بہتر ہوگی تو طلباء کی تعلیمی کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ اب تعلیمی سرمایہ کاری ہو کیسے؟ تعلیم میں کم سرمایہ کاری بھی تعلیمی نظام کی بہتری میں رکاوٹ ہے۔ تعلیمی شعبے میں مزید سرمایہ کاری کی جائے تاکہ تعلیمی اداروں کی حالت بہتر ہو اور جدید تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ تعلیمی بجٹ میں اضافہ لازمی وقت کی ضرورت ہے۔ تعلیمی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے جب اس میں اضافہ کیا جائے۔ بے روزگاری اور غربت ایک اہم مسئلہ ہے۔ بے روزگاری اور غربت بھی تعلیمی نظام پر منفی اثرات ڈالتے ہیں، یہ لازم جز ہے۔ بہت سے خاندان اپنی مالی حالت کے باعث بچوں کو اسکول بھیجنے کی سقت تک نہیں رکھتے اور بچے مزدوری پر مجبور ہو جاتے ہیں، گاڑیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، ٹریفک سگنلز پر اشیاء بیچ رہے ہوتے ہیں، یا پھر بھیک مانگنے کا رجحان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ حکومت کو ایسے پروگرام شروع کرنے چاہیے جو غریب خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرے تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی بھیج سکیں۔ یہ پروگرام بچوں کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اب امتحانی نظام اگر دیکھیں تو امتحانی نظام کی خامیاں بھی تعلیمی نظام کی بہتری میں رکاوٹ ہے۔ امتحانی نظام میں نقل اور بے ایمانی عام ہے جس سے طلباء کے حقیقی قابلیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ حکومت کو امتحانی نظام کے شفاف بنانے اور نقل کے رجحان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ چند چیدہ چیزیں تھیں جو تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، خاص طور پر جدید تعلیم، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پر کم توجہ دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے طلباء جدید علوم سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حکومت کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ طلباء جدید علوم میں آگے بڑھ سکے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم مستقبل کی معیشت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ہماری مہمان ہیں جو ایک پروگرام میں اپنی آواز سے شریک ہیں، فاطمہ شمیم صاحبہ، ایک بہت اچھے کاز پہ کام کر رہی ہیں، کوچنگ سینٹر ہے، اس کوچنگ سینٹر میں نہایت کم فیسوں پر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ان کے کوچنگ سینٹر میں جو کسی اسکول میں نہیں پڑھ رہے لیکن انہیں تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، تو وہ فاطمہ شمیم کے کوچنگ سینٹر کا رخ کرتے ہیں، اور فاطمہ شمیم یہ بھی ایک کار خیر میں حصہ اپنا ڈال رہی ہیں کہ وہ بچے جو بالکل بھی فیس ادا نہیں کر سکتے انہیں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ہمارے تعلیمی نظام کے حوالے سے فاطمہ شمیم صاحبہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے یہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے تعلیمی نظام کی تو دیکھیں، فرسٹ ون جو ایک سندھ بورڈ کے حوالے سے کام چل رہا ہے، اس میں دو اہم کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ایک آ جاتا ہے گورنمنٹ اسکول اور ایک آ جاتا ہے پرائیویٹ اسکول۔ گورنمنٹ اسکول جہاں پہ
کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھا رہی ہیں، کیونکہ میرے پاس ہیں کچھ بچے جو کہ گورنمنٹ اسکولس کے ہیں، تو وہ کرواتی ہیں ٹیچرز وہاں پہ. لیکن اسی طرف دوسری بہت سی ٹیچرز ہیں جو آتی ہیں، اپنا ٹائم گزارتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، تو وہ پراپر طریقے سے بچے جو ہیں وہ ہر سبجیکٹ کو جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ لرن کر پاتے ان اسکولس کے اندر. سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں اسی کیٹیگری کی، سندھ بورڈ کی. تو سندھ بورڈ کے اندر جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یہ 2 حصوں میں مزید بٹ گئے ہیں. ایک اسکول جو گلی محلوں میں کھلے ہوئے ہیں، لوور پرائیویٹ اسکولز، اور پھر ہائر پرائیویٹ اسکولز جہاں پہ تھوڑے اچھی ٹیچرز کو ہائر کیا جاتا ہے. تو اگر ہم گلی محلوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو پڑھائی کا حساب کتاب چل رہا ہے وہ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارا اولڈ پیٹرن تھا اس حوالے سے چلتا ہے. کویشچن آنسرس کروا دیے جاتے ہیں، رٹے رٹائے آنسرز لکھنے ہوتے ہیں. پھر اگر ہم تھوڑے بہتر اسکولس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ان پرائیویٹ اسکولس کے اندر اب نیو پیٹرن پہ کام شروع ہو چکا ہے. یعنی آپ چیپٹر تھرو آؤٹ جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر چیپٹر وائز کویشچن آنسرز ہوتے ہیں، اور اس میں جو مطلب کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ موسٹ امپارٹنٹ ہو جاتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی چیپٹر کی، چیپٹر تھرو آؤٹ بہت اچھا جو ہے وہ پڑھا ہوا ہوگا، تو آپ اچھے طریقے سے بچہ جو ہے نا وہ اس کے کوئی آنسرز دے سکتا ہے. پراپر جو ورڈ ٹو ورڈ کویشچن آنسرز تھے ان سے وہ لوگ نکل چکے ہیں، اور یہ کافی اچھی بات ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم جو ہے وہ آغا خان بورڈ کے اندر ہے. آغا خان بورڈ بے شک بہت اچھا بورڈ ہے، اور اس کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، بہت اچھا سمجھاتے ہیں، وہاں کی ٹیچرز بہت اچھے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں، چونکہ آگے کچھ ہمارے پاس جو افورڈیبل پیرنٹس ہیں جو ایزیلی فیس کو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ او لیولس کی طرف جاتے ہیں، اور ماشاء اللہ او لیولس کی پڑھائی بہت زیادہ اچھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کیٹیگریز میں بچوں کو ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. مطلب ایک اگر ہائر اسٹڈیز کر رہا ہے، اچھی جگہ سے پڑھ رہا ہے بچہ، تو وہ یقیناً اچھے مارکس لیتا ہے اور اس کو اچھی جابس بھی آفرز ہوتی ہیں. ادھر پھر اگر ہم ادھر بات کرتے ہیں گورنمنٹ اسکولس کے حوالے سے، اگر ہم کمپیئر کریں گے تو اٹس امپاسبل. 2 مختلف جگہ سے پڑھنے کے بعد بچے جو ہیں وہ بہت اچھا کام نہیں کر سکتے. ہاں ایک اپنی ایک الگ بات ہے، کچھ لکس کی بات ہوتی ہیں کہ وہ اچھے بن جاتے ہیں، کچھ ان کی اپنی جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بہتر ہو جاتے ہیں. میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں اوور آل ان تمام سسٹمز کو ختم کر دینا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم پہ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے جہاں پہ فیس افورڈیبل ہو، جہاں پہ ٹیچرز ایکسلنٹ ہوں، اپنا جو ٹیچرز ہیں وہ اپنا بیسٹ دے سکیں اسٹوڈنٹس کو، اور ہر اسٹوڈنٹ پہ انڈیویجول جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اور ایک جو موسٹ امپارٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر میں کوشش کرنا چاہوں یا میں اگر تعلیم کے نظام میں ہوں تو میں جو ہے وہ یہ ضرور کرنا چاہوں کہ بچوں کو اسکلس بھی پرووائڈ کی جائے، کیونکہ دیکھیں اسکلس موسٹ امپارٹنٹ ہے، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی ایک سلائی بنائی ہو، لڑکوں کے حوالے سے کارپینٹرز ہوں، مکینکس ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ مکینکس کا اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ مکینک ہی بنے. مکینکس بن کے اپنی چیزوں کو اچھا، اپنی پڑھائی کو اچھا کرنے کے بعد وہ ایک اچھی ورک شاپ مطلب کھول سکتا ہے جہاں پہ مختلف لوگوں کو اپنے پاس ہائر کر سکتا ہے. تو موسٹ امپارٹنٹ ہے اسکلس، اور ساتھ میں صحیح ڈائریکشنس. اسٹوڈنٹس کو ابھی آج کل کے دور میں بھی پراپر گائیڈنس نہیں مل رہی، اور جو ایک موسٹ امپارٹنٹ یہاں پہ آ جاتی ہے، ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ہم اپنے موبائل فونز سے ٹک ٹاک اور مختلف جو میمز بنانے کا سلسلہ ہے انہیں ختم کر دیں. تھینک یو.